السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا حصہ اپنی گرہستی کا۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ میرے پہ اللہ پاک نے 6 بچے دیے، 6 میں سے میرے پاس 4 ہیں۔ 2 بچے اللہ نے دیے اور پھر لے لیے واپس، اللہ کی امانت تھی۔ اور جو جانے والے بچے تھے ان کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ہوتا نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے، اور دعا یہ کرنی پڑتی ہے کہ اللہ پاک جو تیرے پاس ہیں انہیں جنت کے پھول بنا، کیونکہ بچے ہمیشہ جنت کے پھول ہی ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہیں اللہ انہیں نیک بنا۔ لیکن آج کل کا ماحول اتنا گندا چل رہا ہے، اللہ پاک سب کی زندگی سلامت رکھے۔ کہتے ہیں نا، بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے کہ بچے ایک ہوں تو نیک ہوں، انی ہوئی نہ، بہت سے کہہ دیتے ہیں اس چیز کو، لیکن یہ قرآنوں میں بھی لکھا ہے اور حدیث کا مفہوم بھی ہے، اور بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے اللہ پاک نے نصیب میں لکھے ہیں وہ ہر صورت میں ہوئیں گے، اور جو ہمارے نصیب میں ہوں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے، اور جو اللہ کی امانت ہے ہمارا دور ہے انہیں وہ واپس لے لے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کا ایک بچہ مرے، یہ بچے مرنے بھی بہت ضروری ہیں، یہ حدیث شریف سے ہے کہ جس ماں کے بچے مرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، اور ماں ان پر صبر کرتی ہے، تو اللہ کے یہاں وہ بچے جو ہے نا اپنے ماں باپوں کے لیے گہار لگاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپوں کو بخش دے، یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو یہ دیکھو میرے اللہ پاک نے اس چیز میں بھی اپنی رحمت چھپا رکھی ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ حدیث میرے سامنے آئے گی تو میں آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گی کہ جس ماں کا ایک بچہ مرا اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرا، اور جس کے 2 مرے اور 3 مرے اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرا تو اس کے لیے کھلی جنت ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا ہمارے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، اس پہ 3 بچوں میں جنت لکھی ہوئی ہے، اور جو کسی کا ایک ہی مرا ہو، تو ہمارے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے، اور انہوں جس کے 2 میں مرے ہوں انہوں کو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے۔ تو ثواب وہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کسی کے 1 مرا ہے یا 2 مرے ہیں یا 4 مرے ہیں، اللہ پاک نے اس ماں کے صبر پہ جو ہے جنت واجب کر دی ہے۔ تو یہ جو چھوٹے بچے مرتے ہیں نا، یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ذریعہ ہے، جس چیز کا ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لی۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے کسان کھیت بوتا ہے تو بہت سی فصل کم ہو کے برباد ہو جاتی ہے، بہت سی بڑی بڑی ہو کے بھی برباد ہو جاتی ہے، تو وہی مثال اللہ نے بچوں پہ دی ہے، انسانوں پہ، کہ اللہ کی فصل کہتے نہیں ہیں بڑے بوڑھے جب مار ہوتی ہے تو بہت سے سمجھانے والے کہتے ہیں کہ مت رو، اللہ کی دین تھی، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، ہمارا ساجہ نہیں تھا۔ تو جن بچوں میں ہمارا ساجہ نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، اور جن میں ہمارا ساجہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی کی اولاد مر جائے، لیکن یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ ہر انسان کو نہیں نوازتا۔ ہمارے پریوار میں کتنے ایسے ہیں کہ آج تک اللہ کی رحمت سے ان کے گھر میں سے چوہے کا بچہ بھی نہیں مرا، انسان کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ہمارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت سے یہ دیکھو، میں تو رحمت ہی کہوں گی، جب میں نے پڑھا ہے حدیثوں میں کہ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لو تو بہت بڑا اجر ہے اس چیز کا۔ تو میرے پاس 2 بچے میرے ختم ہوئے ہیں، اور ابھی پچھلی سال میرا ایک پوتا ختم ہوا ہے چھوٹا۔
تو یہ ہمارے لیے آگے کا ذریعہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میری ماں بہنیں کہیں موت میں جائیں، اللہ نہ کرے کچھ اپنے گھر کے اندر ہو جائے۔ دیکھو موت اور زندگی ہے نا، کبھی یہی الہ ربی کو نہیں ہے، کیا نام، میرے دماغ سے اتر جاتی ہے بتلاتے بتلاتے۔ ایک ہم نام اس میں نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں موت کو یاد کرنے کی، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اور دوسری آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو جو جاندار چیزیں آئی ہیں دنیا کے اندر، چرندے پرندے انسان، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ سبھی کے لیے ہے، جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہمارا خود کا پریوار ہے، کہ جب بھی چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو تو کوشش یہ کریں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ رو مت، رونا آتا ہے، ہمیں آتا ہے رونا، جب ہمیں یاد آتی ہے ہم بھی روتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرو کہ صبر سے، صبر بہت اچھی چیز ہے۔ صبر تو دیکھو ہمیں کرنا پڑے گا، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بچوں کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے اور بچہ ختم ہو جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے نمازوں میں بھی کہ اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی، اور اس میں ہمارا ساجہ نہیں تھا، اگر ہمارا ساجہ ہوتا نا تو ہمارے پاس ہوتا۔ اب اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس بچے ہیں گے، پوتا ہے پوتیے ہیں، اللہ نے ان میں ہمارا ساجہ کر رکھا، تو انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں گے وہ۔ لیکن جن میں ہمارا ساجہ نہیں ہوتا نا، ہم چاہے ان میں دنیا کی رقم لگا دیں، خوب پیسہ لگا دیں، لیکن وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی جن میں ہمارا ساجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہمیں جو ہے ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ مطلب صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ہمیں کہیں موت میں بھی جانا ہے تو ہمیں انہیں تسلی دلانی ہے، یہ نہیں وہاں دنیا کی باتیں کرنی ہے، نہیں۔ تو حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جہاں بھی موت میں جاؤ انشاءاللہ 3 تسبیح ضرور پڑھو، کلمے کی پڑھو، استغفار کی پڑھو، اور وہاں سے تب اٹھو، اور جن کا گیا ہے اسے صبر دلانے کی کوشش کرو، ان کے آگے اچھی اچھی باتیں کرو کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لی، تمہارا ساجہ نہیں تھا۔ اور میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کرو۔ آمین ثم آمین۔